بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع اس کائنات کا سب سے اہم ترین موضوع ہے۔ ہر شخص جو کہ راہ تصوف سلوک کی راہ پر چل رہا ہوتا ہے، وہ اسی جستجو میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی قربت کو پا کر منزل کو پہنچ جائے، اور منزل فقط اللہ کا قرب ہے، مقام محبوبیت کو حاصل کرنا ہے، اور یہ حضور کی مجلس تک رسائی کے بغیر ناممکن ہے۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اگر رسائی حاصل نہیں تو منزل حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیارے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ لوگ مقام محبوبیت کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ آپ کی ذات تک پہنچ کر، آپ کی مجلس تک پہنچ کر آپ کی پیروی کریں، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اسی موقع پر عارف باللہ، عارفوں کے سلطان اور عارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں، اے بہو، خدا کے لیے یہ راز طالبین حق پر آشکار کر دو کہ اللہ کی معرفت کے جام حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے پلائے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ احباب کو وہ درود عشاق بتانے کی سعادت حاصل ہوگی جس سے مجلس محمدی تک رسائی لمحوں میں ہو جاتی ہے۔ اس درود عشاق کو سمجھنے کے لیے میں آپ احباب کو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں۔ آپ کیا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھ گا، دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ جتھے کلمہ دل دا پڑھیے، اتھے ملے زبان ڈوئی ہو۔ جتھے کلمہ دل دا پڑھیے، اتھے ملے زبان ڈوئی ہو۔ دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے، کی جانن یار گلوئی ہو۔ دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے، کی جانن یار گلوئی ہو۔ ایہا کلمہ سانو پیر پڑھایا باہو، میں صدا سہاگن ہوئی ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کیا خوبصورت یہ نقطہ، یہ راز، یہ درود عشاق سمجھا رہے ہیں کہ زبانی کلمہ، یہ جو زبان سے آپ بے شک درود ادا کر بھی رہے ہیں، یہ تو ہر کوئی پڑھ رہا ہے، لیکن اس میں آپ کا قلب جب شامل ہو، وہ والا بہت خاص لوگ پڑھتے ہیں، اور جن کو یہ قلبی درود حاصل ہو جاتا ہے، جن کو یہ قلبی درود عشاق حاصل ہو جاتا ہے، اس میں زبان کہیں بھی شامل نہیں ہوتی۔ اور جو یہ دل کا جو درود ہے، یہ صرف عاشق پڑھتے ہیں، یہ خشک لوگ نہیں سمجھ سکتے، جن کے اندر محبت کی تری نہیں، جن کے اندر محبت کی تڑپ نہیں، جن کے اندر محبت کی طلب نہیں، وہ یہ چیز نہیں سمجھ سکتے۔ اور ایک مرشد کامل، ایک استاد، ایک رہنما کا کام ہے کہ وہ یہ کلمہ ضرور سکھائے تاکہ اس سے سیکھنے والا مجلس محمدی تک رسائی حاصل کرے۔ تو انشاءاللہ آج کوشش ہوگی یہ آپ تک پہنچایا جائے۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، آپ نے بھی اپنا حصہ یہاں شامل فرمایا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ بزرگوں کی توجہات شامل ہو جائیں تاکہ ہم جب موضوع کو کھولیں تو ان توجہات سے یہ جلدی سے سمجھ آ جائے۔ آپ کیا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں، جدا عشق فرید استاد تھیا،
جدا عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا جدا عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا پر حضرت دل آباد تھیا پر حضرت دل آباد تھیا سو وجد کنو لکھ حال کنو سو وجد کنو لکھ حال کنو۔ کیا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان یہ عشق کی مے پی لیتا ہے، جب درود عشاق حاصل ہوتا ہے اور عشق آپ کا استاد بن جاتا ہے، تو پھر علم عمل یہ چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، یہ عقل کی چیزیں ہیں، یہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس سے آگے جذبے کا مقام حاصل ہوتا ہے، مقام محبت، مقام جذبہ حاصل ہوتا ہے، اور پھر دل آباد ہو جاتا ہے۔ اور دل جب آباد ہوتا ہے تو سو وجد کنو، پھر روح وجد میں آتی ہے، لک حال کنو، باطن پر حال طاری ہوتا ہے، اور حضور کی اصل مجلس تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احباب، اب اگر بات کریں درود عشاق کی تو اس کی حقیقت بھی یہی ہے، وہ فقط زبان سے ادا کرنے والا درود نہیں، بلکہ جب سالک کچھ مراحل کو طے کر لیتا ہے تو اس کو درود عشاق تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے، جس کو فقط ایک بار ادا کرنے سے مجلس محمدی تک لمحوں میں رسائی مل جاتی ہے۔ تو اب آپ احباب کے سامنے درود عشاق کا راز کھولنے لگا ہوں۔ 3 مراحل میں بات کی جائے گی، اور ان 3 مراحل میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیا جائے گا کہ یہ درود عشاق انسان کو حاصل کیسے ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ، قلب کی صفائی، تقوی کا حاصل کرنا۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود عشاق حاصل کرنے کی پہلی شرط قلبی و باطنی صفائی ہے۔ جب تک قلب گناہوں اور دنیا کی لذتوں سے اچاٹ ہو کر صاف نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس راہ کا آغاز ہی نہیں ہوتا، اس درود تک رسائی کا آغاز ہی نہیں ہوتا۔ قلبی صفائی ذکر الہی اسم ذات کے ذریعے سے ممکن ہے، اور آپ اولیاء اللہ کی مجلس میں جب بیٹھتے ہیں تو جو اللہ کا نور ان پر اتر رہا ہوتا ہے، جب وہ آپ کی طرف توجہ کر لیں تو اس سے بھی قلبی صفائی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا قلبی صفائی ذکر الہی کرنے سے، جو الحمدللہ ہم آپ احباب کو اکثر عرض کرتے رہتے ہیں کہ آپ قلبی ذکر شروع کریں، تو وہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے جس سے انسان کو یہ خاص مقام حاصل ہوتا ہے، قلب کی پاکی کا مقام۔ یا پھر آپ مجلس اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھے، جن پر نگاہ ہو چکی، اگر وہ بھی آپ کی طرف نگاہ کر لیں گے تو قلبی صفائی حاصل ہو جاتی ہے۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ تھا پہلا مرحلہ۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف۔ درود کریم کی زبانی کثرت کرنا اور قلبی طور پر بھی لگاؤ پیدا کرنا۔ بہت سے احباب جو درود شریف کی زبانی کثرت ہی نہیں کر پاتے، تو زبانی کثرت تک پہنچنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ مجھے درود شریف پڑھنے کی طرف رغبت ہو جائے، تو پہلے آنکھیں بند کریں اور درود شریف کو قلب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، زبان نہ ہلائیں، قلب کے اوپر توجہ کریں اور قلب سے ہی وہ درود شریف ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آنکھیں بند، زبان خاموش بیٹھ جائیں اور درود شریف کو قلب کے ساتھ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، بس اس کو قلب کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کچھ عرصہ یہ عمل کریں گے تو آپ کو زبانی طور پر درود شریف پڑھنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ احباب، اب جب آپ اس عمل کو شروع کر دیں گے، یعنی کہ اب آپ نے زبانی درود شریف شروع کر دیا، تو صرف زبانی طور پر درود شریف پڑھ لینے سے بے شک قلب صاف بھی ہے، لیکن وہ رسائی حاصل نہیں ہوگی، وہ مجلس محمدی کی رسائی حاصل نہیں ہوگی۔ اب کچھ چیزیں اس میں شامل کرنی ہیں۔ آپ نے اپنی فکر کو بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رکھنا ہے، انہی کی فکر، انہی کی سوچ۔
روح میں بھی ان کی تڑپ، باطن میں بھی ان کی طلب، یہ جب آپ کا پورا خیال، سوچ، وجدان، روح، قلب سب حضور کی طرف ہو جائیں گے، اس وقت جب آپ درود شریف زبان سے بھی ادا کر رہے ہوں گے تو وہ وہی درود شریف ہوگا جو آپ کو لمحوں میں حضور کی مجلس تک لے جائے گا۔ اور اس کی قبولیت کی سند کیا ہے؟ آپ کی آنکھیں تر ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کو حضور کی طرف سے توجہات ملیں گی، آنکھوں میں نمی اترے گی، رونے کو دل کرے گا، آنسو بے تحاشا آتے جائیں گے، اپنے گناہ یاد آ جائیں گے، اور حضور کی شفقت اور محبت دل میں امڑ آئے گی۔ اور آپ کبھی بھی یہ کر کے دیکھ لیں، یہ وہ دوسرا مرحلہ ہے جب آپ اس درود عشاق کے خاص مقام تک بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو ہے وہ سب سے اہم ترین مرحلہ ہے، اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ اپنے تصورات کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ لینا۔ آپ تصور میں اپنی زندگی کے ہر پہلا آپ اپنے تصور میں اپنی زندگی کے ہر پہلو میں حضور کی ذات کو صلی اللہ علیہ آپ اپنے تصور میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہر پہلو سے جوڑ لیں۔ آپ کہیں باہر جا رہے ہیں، تصور میں لائیں کہ کہیں سامنے سے حضور آ جائے۔ آپ اپنی سواری پہ جا رہے ہیں، آپ اپنے تصور میں لائیں کہ کہیں حضور کھڑے ہو، میں ان کو لفٹ دے دوں، اپنے ساتھ بٹھا لوں۔ آپ تصور میں لائیں کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو ایک دم سے حضور آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائیں۔ آپ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں ہر اس کے ساتھ حضور کی محبت کا تصور جب باندھیں گے تو یقین جانے یہ بات حضور کو اتنی پسند ہے کہ آپ نے جو تصور باندھا ہوگا نا، تو وہ پہلا پیرامیٹر یہ ہے کہ خوابوں میں انشاءاللہ حضور آپ کو ویسے ہی ملیں گے۔ اگر ویسی رسائی حاصل نہ ہوئی حضور کی ذات تک تو یہ جو آپ کے تصورات ہیں وہ کسی نیک شخص کی صورت میں بھی پورے ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی شخص سے محبت رکھتے ہیں، آپ کا کوئی استاد ہے، کوئی نیک شخص ہے، آپ کا کوئی والد نیک، کچھ بھی جو بھی آپ کے ارد گرد کا پیرامیٹر ہوگا، اللہ وہ پورا کر دے گا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خاص عنایات اس صورت میں بھی آپ پر اتر سکتی ہیں، اور اگر آپ اس کو استقامت سے جاری رکھیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ اس سے بھی آگے کے معاملات وہ بہت بڑے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں وہ عطا کرے۔ تو 3 پیرامیٹرز میں نے آپ کو بتائے، پھر سے سمجھ لیں، قلبی صفائی اور تمام پہلوؤں کو ملا کر درود شریف ادا کرنا، زبانی، قلبی، سوچ سے، فکر سے، وجدان سے، روح سے، پورا اپنے آپ کو حضور کے طرف راغب کر کے درود شریف کو ادا کرنا۔ اور پھر تیسری اہم بات، اپنے تصورات کو حضور کے ساتھ جوڑ لینا۔ اسی موقع پر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، کیا خوبصورت آپ کی شاعری ہے، کیا خوبصورت آپ کا ذوق ہے، اور کیا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے اوپر نظر اور عطا ہے، کیا فرماتے ہیں، کیا خوبصورت۔ اسی شعر پر میں اپنے اس موضوع کا اختتام کروں گا۔ شوق تیرا اگر نہ ہو، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ کہ حضور اگر آپ کی ذات کی محبت، آپ کے تصورات اور آپ کا شوق اگر نہیں ہے نا میری نماز میں، تو پھر میرا قیام بھی حجاب ہے، میرا سجود بھی حجاب ہے۔ اچھا، یہ اگر میں کر لوں گا تصورات، یہ ساری سب کچھ مجھے مل جائے گا، آپ کا تصور، آپ کا شوق مل جائے گا، تو کیا حاصل ہوگا؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، کہ پھر تیری نگاہ ملے گی، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل و غیاب جستجو، عشق و حضور و اضطراب۔ جب آپ کی نگاہ ہوگی تو مجھے ہر چیز عطا ہوگی، میری عقل،
میری غیاب، میری جستجو، یہ بھی ایک قرار پا جائیں گے، ان کو بھی سکون مل جائے گا، اور مجھے جو عشق ملے گا، آپ کی مجلس کی حضوری ملے گی، اور میرا قلبی اضطراب بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے درود پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اگر ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ اس میں مزید ہمیں ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاری ہے۔ السلام علیکم۔